بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا 1 یا 2 دن باقی ہیں کہ یہ ماہ غفران، یہ برکتوں کا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ دوزخ سے نجات کے دن مجھے اور آپ کو الوداع کہہ جائیں گے۔ حقیقت میں رمضان مہمان نہیں ہے، میں اور آپ مہمان ہیں۔ رمضان آئندہ سال بھی آئے گا، لیکن میں اور آپ ہوں گے یا نہیں، یہ مقدر اور قسمت کی بات ہے۔ اہل علم نے ایک بہت خوبصورت دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، کہ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا، اس رکھے ہوئے روزوں کو ہماری زندگی کے آخری روزے نہ بنانا، بلکہ اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دینا، ہمیں اتنی زندگی دینا، ہمیں یہ تندرستی دینا کہ ہم آئندہ آنے والا رمضان بھی روزوں کے رکھنے کی سعادت کو حاصل کر سکیں۔ فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اے مالک دو جہاں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اگر آپ نے اس چیز کو حتمی شکل دے دی کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ روزے ہماری زندگی کے آخری روزے ہیں، تو فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اے اللہ پھر ہمارا شمار اپنے رحم کیے ہوئے بندوں میں فرما دینا، پھر ہماری بخشش فرما دینا، پھر ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دینا جن پر تو نے اپنی رضا مندی کا اعلان کر کے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں بخشش سے، ہمیں مغفرت سے، ہمیں اپنی رضا مندی سے محروم نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ روزے بھی ہماری زندگی کے آخری روزے ہوں، اور یا اللہ ہم رحمتوں سے بھی محروم ہو جائیں۔ اے اللہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ہمارا شمار اپنے رحم کیے ہوئے بندوں میں فرما دینا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آخری رات بہت قیمتی رات ہے۔ اس میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے رمضان میں نیکی کرنے کا عزم کیا، ہم نے کون کون سے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا، اور رمضان کے جو دن پورے 29 یا 30 دن ہم نے گزارے، اس میں غفلت میں، اس میں کوتاہی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے آنسو بہانے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری دن میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شب مغفرت لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے۔ معاشرے میں جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، حدیث طیبہ میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ یہ رات بڑی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی رات ہے۔ اس میں نے اور آپ نے جو محنت کی ہے، جو مزدوری کی ہے، 30 روزے رکھے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی ہم نے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج کی یہ رات، رمضان کی آخری رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، یہ اللہ سے انعام وصول کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وافر حصہ لینے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو ہرگز بھی ناقدری سے نہ گزاریں، اس کی قدر کریں۔ معاشرے میں ایک بہت غلط قسم کا ہمارا دستور بن چکا ہے کہ رمضان کی آخری رات، چاند رات کو بازاروں کے اندر ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، ایک رش ہو جاتا ہے۔ اس میں مسند المعجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کے سر کو کیل ٹھونک کر پھاڑ دیا جائے، یہ کہیں زیادہ اس سے آسان ہے کہ تمہارا وجود کسی ایسی نامحرم عورت سے ٹکرائے جو تمہارے لیے حرام ہے۔ بازاروں میں رش کی وجہ سے مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، وجود کا ٹکرا جانا غیر محرم کے ساتھ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ سر کے اندر کیل ٹھوک دیا جانا یہ کم تکلیف ہے، اور یہ گناہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ رمضان کی آخری رات میں اکثر یہ گناہ رش اور بھیڑ کی وجہ سے، مارکیٹس کے اندر، مالز کے اندر اس ازدحام اور رش کی وجہ سے یہ گناہ عام سرزد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آخری رات کی
چاند رات کی قدر کیجئے، اس کو چاند کی طرح روشن کیجئے، اس کو اللہ کی رحمت پا کر روشن کیجئے، اللہ سے توبہ کر کے زندگی کے لیے روشنی کا سامان کیجئے، اس کو ہرگز بازاروں میں نہ گزاریں، اس کو ہرگز باتوں میں نہ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی پوری امت محمدیہ کی بخشش فرمائے، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور آخری رات چاند رات کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔